ذرا تھوڑی سی میری گفتگو پہلے ہی سنگین ہوتی ہے، تحریک کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، اور جب کردار کی بات ہو تو پھر بے کرداروں کی زبان سے تذکرہ کردار اور زیادہ بے گزا ہو جاتا ہے۔ لیکن توقع ہے کہ جس ذات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کی شخصیت کی جاذبیت ذہنوں کو متوجہ رکھے گی۔ آج کے اس تبدیلی مرحلے پر یہ اس کہتا ہوں کہ یہ الفاظ معجزہ کردار، اس سے میری مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کسی منصب کے دعوے دار کے لیے جس دلیل کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھا گیا، ایسی شخصیت جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے کسی عہدے پہ فائز ہے، وہ عہدہ نبوت کا ہو، امامت کا ہو، ولایت کا ہو، تو ایسا ہر عہدیدار اپنے دعوے کی دلیل کے لیے جو بھی ثبوت دیتا ہے اس میں سے سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا، زمانے میں تسلیم کیا جانے والا ثبوت معجزہ ہے۔ یہ گویا وہ اتھارٹی لیٹر ہے کہ جو صاحب منصب اپنی جانب سے پیش کر سکتا ہے، کوئی ایسا عمل کہ جس کو کرنے سے خلق خدا عاجز ہو، وہ اس کو بخوبی کر دکھائے تو اس کے دعوے کی صداقت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ تمام انبیاء، تمام اوصیاء دنیا میں جو تشریف لاتے رہے، ان سے زمانہ مطالبہ معجزہ کرتا رہا اور وہ معجزہ دکھاتے رہے۔ صاحب ضمیر اس معجزے کو قبول کر کے سر جھکاتے رہے، ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے رہے، اور جن کی قسمتوں میں گمراہی تھی، جو اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہریں لگی ہوئی ہیں ان کی سماعتوں پر، ان کی بینائیوں پر، ان کی زبانوں پر۔ وہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی انکار کرتے رہے، لیکن جس دلیل کو زمانے نے سب سے زیادہ مانا وہ معجزہ تھا۔ اب یہ انبیاء سابق جو معجزے دکھاتے رہے، ان کی عمومی خصوصیت یہ تھی کہ وہ معجزے خارق العادت ہوتے تھے۔ لفظ ثقیل ہے، یعنی وہ چیزیں جو دنیا میں کامن سینس کے تحت مشاہدے میں آتی رہتی ہیں اور جس کو ہم تسلیم کرتے رہتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو خلاف عقل تو نہیں ہیں، لیکن انسان کے امکان سے باہر کی چیزیں ہیں۔ جب ان چیزوں کا صدور ہو، ان کا اظہار ہو، تو پھر ذہن یہ کہتا تھا کہ یہ دکھانے والا ضرور جس دعوے کر رہا ہے، جس منصب کے فائز ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا یہ حقدار ہے اور اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اب ان تمام معجزات میں سے معجزہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کیا تفصیلات ہیں، شرائط کیا ہیں، ان سب کے سلسلے میں اس وقت تفصیلی بات درکار نہیں ہے۔ ایک جملہ اتنا ضرور عرض کر دوں، ہم بعض اوقات روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی کرامتوں کو، غیر معمولی باتوں کو بھی معجزہ کہہ دیتے ہیں، لیکن مذہب کی اصطلاح میں جب معجزہ یہ ٹرم ہے مذہب کی، اور اس کو جس طرح سے مذہب ڈیفائن کرے گا وہی ڈیفینیشن
قابل قبول ہوگی جب ہم مذہب کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے۔ تو مذہبی دنیا میں معجزہ بغیر دعوے کے نہیں ہوتا، یعنی پہلے کوئی کلیم ہوگا، اس کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور وہ غیر معمولی صورتحال کوئی وضاحت، کوئی تشریح نہیں رکھتی، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو ایسی چیز کو کرامت کہہ سکتے ہیں، غیر معمولی اختیار کا مظاہرہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن شرعی طور پر، فقہی طور پر معجزہ کہا جاتا ہے اس بات کو جسے اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کیا جائے، یعنی کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور پھر دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ پیش کرے، کوئی کہے کہ میں امام ہوں اور دعوی امامت کی تصدیق کے لیے معجزہ پیش کرے۔ ایام اعزا میں یا کسی اور موقع پر بہت سے واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس کوئی توجیہ، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، اس کو ہم عام اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ معجزہ وہ معجزہ نہیں ہے جس کو دین کی اصطلاح میں ٹرم کے طور پر معجزہ کہا جاتا ہے، وہاں دعویٰ شرط ہے، یہ بات پیش نظر ہو، اور پھر اس کے بعد اور بہت سی شرطیں ہیں کہ وہ دعویٰ جو ہو وہ خلاف عقل دعویٰ نہ ہو، اپنے ساتھ عقلی جواز رکھتا ہو، اس کے وہ کسی قانون قدرت کی نفی کرنے کے مترادف نہ ہو، اور بہت سی شرطیں ہیں، اس وقت وہ موضوع گفتگو نہیں ہے۔ لیکن اتنی سی بات ہے کہ معجزہ ہونے کے لیے دعوے کی ضرورت ہے، بغیر دعوے کے معجزہ نہیں ہوتا۔ اب جتنے انبیاء ہیں وہ جو معجزے پیش کرتے رہے، ان معجزے کی صورت کسی غیر معمولی وقوعے کا سامنے ہو جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ مردے سے کہتے ہیں کہ زندہ ہو جا، قم باذنی، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بس اب یہ مردے کو زندہ کر دینا یہ ان کا معجزہ قرار پایا۔ حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالتے تھے اور اس کے بعد جب باہر نکالتے تھے تو ہاتھ انتہائی روشن ہو جاتا تھا، لوگوں کی نگاہیں چنیانے لگتی تھیں، اتنی تیز روشنی ساتھ ہوتی تھی۔ اس کو ید بیضا کا، روشن ہاتھ کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزے ہیں جو معمول کی زندگی میں غیر معمولی صورتحال ہے۔ انسان ان معجزوں کو دیکھتا ہے، قبول کرتا ہے، رد کرتا ہے، یہ اس کے اپنی قسمت اور ثوابدید پہ ہے، لیکن ایسے معجزے ماضی میں انبیاء کی طرف سے دکھائے جاتے رہے۔ جہاں تک ماضی کے انبیاء کا تعلق تھا، ان سب کے معجزے اسی نوعیت کے ہیں، لیکن ان معجزوں میں ایک پہلو ایسا ہے کہ جو ان کو یونیورسل بنانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ یہ کہ جو معجزہ مشاہدے میں آتا ہے، جسے نظروں سے دیکھا جائے، ایسی کوئی غیر معمولی صورتحال، یہ ان کے لیے تو حجت ہے جنہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کا اپنی مشاہدہ ہے۔ اگر وہ افراد موجود نہ ہوں تو اس کے بعد یہ معجزہ ایک روایت ہے، ایک کہانی ہے جو آپ تک منتقل ہوئی ہے، آنے والی نسلوں تک منتقل ہوگی۔ تو وہ جو منتقل ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس معجزہ سوائے اس بیان کرنے والے کے بیان کی صداقت کے، اس معجزے کے معجزہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دلیل خود محتاج ہو جاتی ہے اس بات کی کہ جو بیان ہو رہا ہے وہ بیان حقیقت میں مبنی ہے بھی کہ نہیں مبنی ہے، چونکہ بیان کرنے والا انسان اکثر و بیشتر غیر معصوم افراد ہوں گے، اور ان کے قول کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہیں وہ 100% قابل قبول ہو۔ اس لیے وہ تمام معجزے جو ماضی میں رونما ہوئے اپنے عہد میں حقیقت ہوں گے، لیکن جب ہم تک پہنچے تو وہ اپنے طور پر ثبوت نہیں رہے، دلیل نہیں رہے۔ خیال رہے کہ جو باتیں گمان میں اس طرح سے آئیں کہ ہو سکتا ہے ہوا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، جہاں یہ دونوں پہلو موجود ہوں وہاں وہ چیز دلیل نہیں بنا کرتی۔ دلیل ہونے کے لیے یقینی ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ بات یوں ہوئی تھی، تب تو پھر یوں ہونا دلیل ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوں ہوا ہو سکتا ہے یوں نہ ہوا ہو، تو یہ دلیل نہیں ہو سکتا۔ اور بالخصوص ایمان کی دنیا میں ایسے مشکوک دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایمان کے لیے یقین چاہیے،
وہاں شک و شبے پر مشتمل دلیل کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اب جب زمانہ اتنا طویل گزر چکا ہو کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر کے گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہوں، حضرت موسیٰ کو گئے ہوئے یا جبیزہ کے معجزہ دکھائے ہوئے 2500 سال ہو چکے ہوں، یا ان کا اپنے عیسیٰ کو پھینکنا اور اس کا سانپ بن جانا اور ان سانپوں کا دوسرے جادو سے بنائے ہوئے سانپوں کو کھا لینا، یہ تمام چیزیں ہم تک روایت کے طور پہ پہنچی ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، کچھ معجزوں کا تذکرہ اس نے کیا تو بحیثیت مسلمان کے ہم اس کو ماننے پہ تیار ہیں، لیکن دنیا کے دوسرے لوگ اس کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے مشاہدے میں نہیں ہے۔ ہمیں جس ذریعے سے اطلاع مل رہی ہے اس ذریعے کو ہم یقینی سمجھتے ہیں، اس لیے یہ معجزہ ہوا تھا، ورنہ اس معجزے کی اور کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ جب تاریخ کے پیمانے پر ہم ان واقعات کو تولتے ہیں تو مورخ فوراً ان واقعات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسے جتنے بھی واقعات، جتنے بھی دعوے ہوتے ہیں کہ معجزہ رونما ہوا تھا، وہ اپنے تذکرے کا موضوع نہیں بناتا، وہ کہتا ہے کہ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، لوگوں نے ایسا گمان کیا ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو مشاہدات ہیں جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پیش آتے ہوں، ہم تو اس بات کو قبول کریں گے۔ چنانچہ تاریخ میں معجزات موجود نہیں ہیں، اکثر و بیشتر معجزوں کا تذکرہ ہسٹری کی جو کتابیں ہوں گی، تاریخ کی جو کتابیں ہوں گی، اس میں معجزوں کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ تاریخ کس چیز کا تذکرہ کرتی ہے؟ تاریخ شخصیت کے کردار کا تذکرہ کرتی ہے۔ معجزے رونما ہوتے ہیں اور رونما ہونے کے بعد اپنے سامنے آنے والے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی حیثیت داستان بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن کردار وہ چیز ہے کہ جس کو مورخ محفوظ کرتا ہے اور آنے والے زمانوں میں بھی منتقل کرتا ہے۔ کون سا آدمی کس طرح سے رہتا تھا، کیا اس کے معمولات تھے، شب و روز کی کیا کیفیات تھیں، یہ بھی روایت پر مبنی ہے۔ لیکن چونکہ جو اعمال جن کا تذکرہ ہوتا ہے وہ عمومی انسان کے مشاہدے میں وہ باتیں آتی رہتی ہیں، اس لیے ان اعمال کو قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور مورخ ان کو نقل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اب جو نبوتیں وقتی طور پر دنیا میں آئی تھیں، کسی خاص دور کی ضرورت کے لیے آئی تھیں، ان کے لیے تو وہ معجزے جن کا تعلق مشاہدے سے تھا، وہ معجزے کافی تھے، وہ اپنے موقف کو، اپنے نقطہ نظر کو واضح کر سکتے تھے ان معجزوں کے ذریعے سے۔ لیکن ہم جو 1400 سال بعد آئے ہیں آخری نبی کے، اور ابھی نہ معلوم انسانیت کب تک آتی رہے گی، ان کے لیے وہ معجزے دلیل نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی آج کا انسان انکار کر دے کہ شق القمر کا معجزہ میرے نزدیک معجزہ نہیں ہوا تھا، تو اب ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ہم بتا سکیں کہ نہیں شق القمر کا معجزہ ہوا تھا، وہی روایت والی بات ہوگی۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آنے والی نسلیں، وہ دین جو آنے والی نسلوں کے لیے ہے، وہ دین جو قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ دلیل مذہب، دلیل نبوت معجزہ ہوگی، اور معجزہ جو ظاہری معجزہ ہے وہ تو یعنی جو حسیات میں معجزہ آتا ہے، جو ہمارے مشاہدے میں معجزہ آتا ہے، جس کو لوگوں نے نگاہوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، وہ معجزہ تو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، کم از کم اب وہ صرف ذہنوں میں موجود ہے، بیانات میں موجود ہے، لیکن اپنے طور پر اس کی حقیقت اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی شخص کسی مذہب یا کسی دین کو اختیار کرے۔ آج بھی دنیا کا ہر مذہبی شخص جو ہے اس سے لاتعداد معجزات منسوب کیے جاتے ہیں، وہ چاہے وہ ہندوؤں کے سادھو اور بھکشو ہوں، اور چاہے وہ عیسائیوں کے سینٹس ہوں یا اولیاء ہوں، یا مسلمانوں کے بہت سے جو ولی ہیں ان کے واقعات پڑھیے، ہر طرف عجیب و غریب قسم کی بہت سی داستانیں ملیں گی، اور ان سب داستانوں کو آپ اگر آپ اس مسلک اور اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں یہ داستان بیان کی جا رہی ہے، تو آپ کے لیے وہ قابل قبول بھی ہے اور یقیناً اس کو مانتے بھی ہیں۔ اگر وہ میرے مسلک اور عقیدے کے ہٹ کر کسی اور گروہ کا ہے تو ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ان عقیدت مندوں کی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی وزن اور حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے وہی بات سند اور دلیل ہو سکتی ہے جس کو گویا تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کیا ہو، اور میں نے عرض کیا کہ تاریخ ان جو غیر معمولی واقعات ہیں
ان کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لاتی، اس کا ریکارڈ نہیں رکھتی، البتہ اس نے ریکارڈ رکھا ہے تو ان کرداروں کا ریکارڈ رکھا ہے، ان شخصیتوں کا ریکارڈ رکھا ہے جو ماضی کے اندر گزری ہیں۔ تو اب اگر کسی دین کو قیامت تک رہنا ہے، کسی دین کو ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے رہنا ہے، تو اس کے لیے وہ معجزات کافی ہیں، کیونکہ اس کو دیکھنے والے موجود تھے، یا ان کی وہ نسلیں موجود تھیں کہ جن کو براہ راست ان کے اجداد سے یہ خبر ملی، اور جب وہ اپنے اجداد کے بات پر یقین رکھتے تھے، اس لیے جو خبر ملی اس پر بھی ایمان لائے اور اس مسلک کے اندر قائم رہے۔ ہم جو ایک ایسے دور سے تعلق رکھتے ہیں جس میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی طرف سے عہدے کا دعوے دار آ کے ہمیں دعوت نہیں دے گا، جب یہ کیفیت ہو تو اس مذہب کے لیے کون سا معجزہ ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے وہ حصی معجزات نہیں ہو سکتے تھے جو دوسرے انبیاء کے تھے۔ اس کے معجزوں کی دنیا کچھ الگ ہوگی، اور وہ معجزوں کی دنیا الگ کیسی ہوگی؟ ایسا معجزہ جو آج کے دور میں، یعنی اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کا دین موجود ہے، اور جب تک دین موجود ہے اس کے ساتھ دلیل بھی موجود ہونی چاہیے۔ دلیل کا نام معجزہ تھا، تو وہ معجزہ جب تک موجود نہیں رہے گا اس وقت تک وہ دین اپنی صداقت کو ثابت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ دنیا میں کچھ اور معجزے چھوڑ کے جاتا، کہ ایسے معجزے کہ جو قائم رہنے والے ہیں، یہ جسے تاریخ اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے اپنے آخری پیغمبر کو وہ معجزے بھی دیے کہ جو اس عہد کے لوگوں کو متاثر کر سکتے تھے۔ یہ سورج کا چاند کا شق ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، پتھر کے ٹکڑوں کا کنکریوں کا کلام کرنا، اس نوعیت کے لاتعداد معجزے ہیں جو حیات پیغمبر سے وابستہ ہیں، لیکن یہ معجزے اس عہد کے لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے ان معجزوں کو نبوت رسالت کے لیے کوئی مستقل دلیل کے طور پر نازل نہیں کیا۔ اس عہد کے لوگوں نے فرمائش کی کہ ہمیں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دی جائے، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے معجزہ دکھا دیتے تھے، لیکن جس معجزے کو دلیل نبوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ دو معجزے تھے۔ ایک معجزہ آپ کا الفاظ کی صورت میں تھا کہ یہ الفاظ جب تک موجود رہیں گے معجزہ دنیا کے سامنے موجود رہے گا۔ دوسرا آپ کے سامنے جو معجزہ جو دنیا کے سامنے آپ نے رکھا وہ کردار کا معجزہ تھا۔ اب ان دونوں کو قیامت تک موجود رہنا تھا، الفاظ کے معجزے کو بھی، کردار کے معجزے کو بھی۔ الفاظ کے معجزے کا نام قرآن تھا، کردار کے معجزے کا نام اہل بیت تھا۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ تو یہ چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کچھ اور چھوڑ کے نہیں گئے، زمین جائیداد کے گھر بار نہیں چھوڑ کے گئے، وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن جس کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر چھوڑ کے گئے ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب خدا ہے، ایک اہل بیت ہے۔ کتاب کے ذریعے سے جو اقوال سامنے آئے ہیں، جو بیان آیا ہے، وہ بیان اپنے طور پر معجزہ ہے۔ ہر عہد کے انسانوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر اس کا جواب ممکن ہو تو لے آؤ۔ اور دوسری طرف جو شخصیتوں جو کردار کی صورت میں معجزہ چھوڑا ہے، اہل بیت کی صورت میں معجزہ چھوڑا ہے، وہ بھی اپنے طور پر ایسا ہی معجزہ ہے کہ گویا دنیا سے کہا گیا ہے کہ ہو سکے تو اس کا جواب لے کے آؤ۔ نہ اس کا جواب ممکن ہے نہ اس کا جواب ممکن ہے۔ اور یہ جو اہل بیت ہیں، اب دیکھیے یہ حدیث کا تقاضا یہ ہے، حضور کی یہ حدیث مسلمات میں سے ہے، یعنی یہ کسی ایک مسلک کی حدیث نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے ہر مسلک نے قبول کیا ہے، بالخصوص ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں صحیح مسلم ان بنیادی کتابوں میں سے ہے جس اس حدیث کو اپنے یہاں نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے تو نہیں کیا، لیکن امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، اور بہت سی متعدد کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں جدا ہوں گی حتیٰ کہ قیامت کے دن میرے پاس میرے سامنے آئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک یہ دونوں چیزیں موجود رہیں گی۔ اب جب دونوں چیزیں موجود رہیں گی تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن موجود ہے، قرآن کے موجود ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت بھی موجود ہیں۔ اگر ساتھ چھوڑا ہے اور قیامت تک یہ ساتھ باقی رہے گا
تو قیامت تک ان دونوں کا وجود رہنا چاہیے۔ اگر کتاب باقی ہے تو اہل بیت بھی باقی ہیں۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اہل بیت باقی ہیں، اگر کسی کو نہ نظر آئے یا کوئی نہ دیکھ سکے تو وہ کم از کم اس عقیدے کو اسے بہت طور قائل ہونا پڑے گا کہ یہ موجود ہیں۔ جو چیز موجود ہو اور مشاہدے میں نہ آ رہی ہو اسی کو غائب کہتے ہیں، اسی کو غائب کہیں گے کہ جو موجود ہو جس پہ یقین ہو کہ کہے کہ یہ ہے لیکن مشاہدہ کہے کہ مجھے تو نہیں دکھائی دیتا۔ ایک شخص کمرے کے اندر سے تالا لگا ہوا ہے، کمرے کے اندر اور کوئی رستہ نہیں تھا اور تالا لگا ہوا ہے اور چابی اس کے پاس نہیں ہے، تو اب ہر شریف آدمی یہ کہے گا کہ چابی کو لازماً اس کمرے میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر چابی نہ ہوتی تو یہ دروازہ بند نہ ہوتا۔ یہ بند کیا گیا ہے اور اندر سے کیا گیا ہے تو چابی بھی نہ ہونا چاہیے۔ اب چاہے کوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے اور نہ ملے اس کو چابی، لیکن کہا یہی جائے گا کہ چابی موجود ہے، اس لیے کہ عقل کہہ رہی ہے کہ جب کمرے کو بند کیا گیا ہے اندر سے تو چابی بھی اندر موجود ہوگی۔ عقل کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اگر مشاہدے میں نہ آ سکے تو یہ مشاہدے کی کمی ہے، مشاہدے کا قصور کہلائے گا۔ عقل کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کے اوپر آپ کو ایمان لانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے دلیل فراہم کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کی عقل یہ کہہ دے کہ خدا ہے تو اب چاہے خدا نظر آئے یا نہ نظر نہ آئے، بلکہ یہ تو بات کی بات ہے کہ اگر عقل یہ کہے گی کہ خدا ہے تو عقل ہی یہ کہے گی کہ خدا نظر بھی نہیں آئے گا، خدا کا نظر نہ آنا بھی یہ عقل ہی بتائے گا، اس لیے کہ نظر آئے گا تو کوئی شکل ہوگی، کوئی صورت ہوگی، اور جہاں شکل و صورت آئی پھر وہاں بہت سی اور قباحتیں آتی چلی جائیں گی کہ پھر وہ زمان و مکان میں محدود ہے، کسی جگہ ہے کسی جگہ نہیں ہے۔ ظاہر جب ایک طرف نظریں تھیں اور وہاں اس کو دیکھ رہی تھیں تو جدھر نگاہ نہیں تھی ادھر تو وہ نہیں تھا، تو اس اعتبار سے محدود بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ عقل ہی کہے گی کہ خدا ہے اور یہ بھی عقل کہے گی کہ خدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، نظر آنے کی چیز خدا نہیں ہے۔ تو جب عقل کسی چیز کو مانتی ہے اور اس کے بعد وہ چیز مشاہدے میں نہ آئے اس کو غائب کہتے ہیں۔ اب اگر عقل یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہیں، ان دونوں باتوں پہ یقین ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اہل بیت میں کوئی فرد موجود ہے جو ہماری نگاہیں سے نہیں دیکھ سکتی یا اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو یہ دونوں وجود جو ہیں یہ قیامت تک باقی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں قرآن نے کہا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ حفاظت کرنے ہم نے اس سے عام طور پر تمام حضرات نے ترجمہ کرتے ہوئے اور مفہوم اس کا نکالتے ہوئے ذکر سے مراد قرآن لیا ہے اور یہ کہا کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن ذکر صرف قرآن نہیں ہے، ذکر قرآن مجید میں ذکر رسول کے لیے بھی لفظ آیا ہے، ذکر قرآن کے لیے بھی آیا ہے۔ ذکر ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف رہنمائی کرے، جو ہدایت کا ذریعہ بنے، وہ ذکر کہلاتا ہے۔ تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ ذکر اگر قرآن کی صورت میں ہے تب بھی اس کی حفاظت قیامت تک اللہ کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اور اسی آیت کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ اگر اہل بیت اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے خلق کیے گئے ہیں تو پھر قیامت تک اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت فرمائے، یعنی ان دونوں کا محفوظ ہونا یقینی ہے۔ بہرطور یہ دو باقی رہنے والے معجزے تھے، اس میں سے ایک معجزہ قرآن ہے اور ایک معجزہ کردار ہے۔ یہ کردار اس کی مزید تفصیلات کرنی ہو تو اتنی سی بات پیش نظر رہے کہ ایک کردار جب ذات رسالت کا تھا وہ بھی ہمارے سامنے موجود تھا اور وہ ہمارے لیے اپنے طور پر دلیل تھا۔ جو پہلی مرتبہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس اعلان نبوت میں جس معجزے کو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ اپنے کردار کا معجزہ تھا۔ آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے گھات لگا کے بیٹھا ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو بولو میری بات پہ یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے اس پہ یقین کریں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ دوسرے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں کہ یقین کرنے والوں نے جب یہ بات کہی کہ ہم یقین اس لیے کریں گے کہ آج تک آپ کی زبان سے کوئی غلط لفظ ہم نے نہیں سنا، کبھی غلط بیانی کے مرتکب آپ نہیں ہوئے۔ وہ یا دوسرے لفظوں میں
یہ کردار رسول کو سامنے دلیل کے طور پر رکھا گیا کہ تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا، کبھی میری زبان سے کہی ہوئی کوئی بات غلط ثابت ہوئی؟ جب میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے تو اس سچائی کو دلیل سمجھو، اور اب جو آج کہا جا رہا ہے اس کو بھی سچ تصور کرو۔ تو کردار کو بطور دلیل کے اللہ کے رسول نے پیش کیا۔ یہ کردار کی دلیل ایسی دلیل ہے کہ یہ وہ جو معجزے تھے، جو اسی معجزے ہیں، غیر معمولی چیزوں کا رونما ہونا، وہ اس مقام پہ ہے کہ جہاں عقلیں ذات رسالت کا تصور کرنے میں ناکام ہو جائیں، جہاں عقل نہ سمجھ پائے، نہ قبول کر پائے، وہاں پر اس غیر معمولی معجزے کی ضرورت ہے۔ لیکن عقل کے بجائے کردار کو معجزہ کے طور پہ وہاں پیش کیا جائے گا جہاں عقلیں اس حد تک بالغ ہو چکی ہوں کہ اب ان کے سامنے وہ غیر معمولی واقعات، اب میں اگر اس کے لیے لفظ استعمال کروں کہ یعنی جو شوکتہ بازی ہے، جو غیر حیران کن قسم کی صورتحال ہے، وہ چیزیں ان کو متاثر کرتی ہیں جو عقل و شعور کے اعتبار سے ناپختہ ہوتے ہیں۔ جو صاحبان عقل و شعور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دلیل نہیں ہوتی، ان کے لیے زیادہ مؤثر دلیل کردار کی دلیل ہے، اقوال کی دلیل ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے اس میں سچائی کتنی ہے، جو عمل کر رہا ہے کیا اس کے قول سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ چیزیں زیادہ بڑے سند کی حیثیت رکھتی ہیں اور ثبوت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کسی بھی معاشرے کے کسی بھی شعبے میں جا کے اپنے دین کی بات کرنا چاہیں تو ہم اگر اپنے دین کی باتیں کریں اور وہاں پہ بتائیں کہ ہمارے رسول نے یہ معجزہ دکھایا، رسول کے جانشینوں نے یہ معجزات دکھائے، جو اولیاء اللہ تھے انہوں نے یہ کرامتیں دکھائیں، تو ان باتوں سے شاید آج کے دور کا انسان بالکل متاثر نہ ہو۔ لیکن اگر ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا کردار ہو جو کربلا کے حالات میں امام نے اس کردار کا مظاہرہ کیا، تو کم سے کم سوچ رکھنے والا بھی انسان جس نے تھوڑی سی توجہ دی ہوگی گفتگو کی طرف، وہ بھی متاثر ہوگا کہ ہاں یہ کوئی شخصیت، عظیم شخصیت ہے جو اپنے اصولوں کی خاطر اتنی دیر تک اتنی صبر و استقامت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ یہ چیز متاثر کرے گی، معجزات متاثر نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے شعور پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے اب وہ معجزوں کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور کردار کے معجزے کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دنیا کے سامنے جو دو معجزے رکھے ہیں، جو دلیل رکھی ہے، وہ دونوں ایسے ہیں کہ جو عقل کو اپیل کرتے ہیں، جو عقل کے لیے دعوت فکر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کردار کی معجزے ہیں، انہی معجزوں میں سے جن کو رسول نے چھوڑا ہے دنیا میں، انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ میرا موضوع گفتگو ہے، اور اس معجزے کا نام ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کردار کا وہ معجزہ ہے کہ جس نے جو دلیل نبوت کے طور پر حضور نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ ان کا کردار نبوت کی دلیل ہے کہ گویا یہ چیلنج ہے انسانیت کے سامنے کہ ان کرداروں کی شبیہ اگر کوئی بنا سکتا ہے تو بنائے۔ کوشش ہم سب کو کرنی ہے کہ انہی کرداروں کے سانچے میں ڈلیں، لیکن ان جیسا بن جانا، اس مقام کو پا لینا، یہ انسان کے اختیار سے بہت باہر کی بات ہے۔ وہ بہت قریب جائے گا تو چند باتوں کو کچھ حد تک اپنانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جو کردار کا معجزہ ہوگا، خاتون جنت اگر کردار کا معجزہ ہے تو یہ معجزہ کس حوالے سے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ بننے کے لیے کوئی شرائط ہے۔ کردار کا معجزہ جس کو قرار دیا جائے اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہے۔ سب سے پہلی جو شرط ہماری طرف سے ہوگی وہ یہ کہ وہ کردار تاریخی کردار۔ دیکھیے داستانوں میں، حکایتوں میں بہت سے کردار ہمیں ملتے ہیں، سیتا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جناب مریم کا تذکرہ ہے، اور بہت سی کچھ خواتین کے نام ملیں گے آپ کو تاریخ میں یا کوئی مختلف مذاہب میں جن کے غیر معمولی کرداروں کو ان کے ماننے والوں نے پروجیکٹ کیا ہے۔ لیکن وہ تمام تاریخ، وہ کردار جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ وہ لوگ داستانوں کے حصہ ضرور ہیں، وہ خواتین داستانوں کا حصہ ضرور ہیں، لیکن ہم اس میں تاریخ میں ان کو چلتا پھرتا نہیں دیکھتے، ہم ان کا زمانے کا تعین نہیں کر پاتے۔ زمانے کا تعین ہو جائے تو جو ان سے متعلق واقعات ہیں وہ مورخین کی قلم سے ہم تک منتقل نہیں ہوئے، ہمیں ان کی شب و روز نہیں معلوم کہ کیسے گزرے۔ تاریخی کردار تو وہ ہے نا کہ جس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی تمام تفصیلات کو محفوظ کر لیا گیا ہو، تبھی وہ ہسٹری کیریکٹر ہے۔
ورنہ وہ کہانی کے کریکٹر تو ہے، اس کی بھی سب تفصیلات معلوم ہیں، لیکن اس کی تاریخ تائید نہیں کر رہی. تو غیر تاریخی کردار معجزہ نہیں بن سکتا. کردار کا معجزہ بننے کے لیے اس کو تاریخی ہونا چاہیے. اور جب اس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کی دو پہلی شخصیتیں ہیں. دیکھیے دنیا کے جتنے بھی اور مذہب ہیں اس میں کسی بھی کردار کے معجزے کی بات نہیں ہوئی. ہمارے یہاں ایک لفظ رائج ہے حکم الہی کے مقابلے میں، ایک اور اس کو متوازی لفظ بولا جاتا ہے سنت رسول. یہ سنت رسول بھی ویسے ہی واجب العمل ہے جیسے حکم الہی واجب العمل ہے. یہ سنت کی ٹرم جو ہے یہ صرف اسلام کی ٹرم ہے. عیسائیت میں کوئی سنت رسول نہیں ہے. چاہے حضرت عیسیٰ کا مقام کتنا ہی بلند کر دیں، فرزند خدا صحیح، لیکن فرزند خدا کی سنت جو ہے وہ دوسروں کے لیے کوئی واجب التقلید چیز نہیں ہے. سنت موسیٰ کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی اور مذہب میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، یہ صرف اسلام میں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ کسی اور کی سنت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ ہسٹری کا حصہ نہیں ہے. ہم حضرت موسیٰ کے متعلق کچھ باتیں جانتے ہیں، اس کے بعد باقی تفصیلات ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں اگر ان کی ولادت کا واقعہ انتہائی حیران کن، بڑا عجیب و غریب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی اٹھان کیسے ہوئی، کہاں پرورش پائی، کیا حالات ہوئے، ان سب سے زمانہ بالکل ناواقف ہے. پھر آخری ایام کے چند دنوں کی باتیں، اور وہ بھی چند دنوں کی اس وقت باتیں جب حضرت عیسیٰ منظر عام پہ آتے تھے. اس کے بعد جب وہ جا کے شک میں کسی گوشے میں مرصوب عبادت ہوتے تھے، پھر عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، کوئی ان کے متعلق نہیں پتا ہوتا تھا. یہ تمام شخصیتیں ہسٹری کی شخصیتیں نہیں ہیں، تاریخ کی شخصیتیں نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں دنیا کی واحد شخصیت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا گیا. یعنی آپ غور فرمائیے، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. کسی اور کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہے، یہ کہیے کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کو اس طرح ہسٹری نے باریک بینی سے دیکھا ہو. وہ آپ کے ہاں ان لوگوں نے جنہوں نے حضور کے کردار کے کسی جز کو محفوظ کرنا چاہا، ان کو بھی تاریخ نے محفوظ کر دیا. ایک علم رجال وجود میں آیا جس کا کام یہ تھا یہ جاننا کہ جس نے روایت رسول بیان کی ہے، واقعات حالات زندگی رسول بیان کیے ہیں، وہ شخص خود کون ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جلدوں کی جلدیں تیار ہوئیں ان لوگوں کے تذکرے پر کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ حضور کا کوئی ذکر کرتے ہیں. کسی نے ایک روایت بیان کر دی تو مورخ کی نگاہیں اس کی طرف بھی اٹھنے لگی، یہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس نے کیا 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 نہیں کیا. جو کچھ کہتا تھا وہ سچ کہتا تھا یا اس کی باتوں میں آمیزش بھی ہوا کرتی تھی. اتنی تفصیلات کا جمع ہو جانا ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول کے متعلق کوئی بات بیان کرتے ہیں، یہ خود بھی غیر معمولی ہے. اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے حالات زندگی جمع کرنے میں کتنی احتیاط برتی گئی اور کتنے حالات زندگی جمع ہوئے. یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جمع ہونے والے سارے حالات صحیح ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ ایک شخصیت کے صبح شام سے لے کے ہر لمحے پر، اس کے ہر زبان سے ادا ہونے والے لفظ پر، اس کے کیے جانے والے ہر عمل پر مورخ کی نگاہیں تھیں اور اس کو اپنے مطابق جمع کر رہا تھا. یہ جمع کرنے والے کا ذوق کی بات ہے، اس کے ذہنی صلاحیت کی بات ہے، اس کی نیت اور بدنیتی کا معاملہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو کیسے جمع کیا. لیکن اتنا زیادہ تاریخ کی نگاہ میں ہونے کی وجہ سے پھر اس کے بعد جہاں علم رجال اپنی جگہ پہ تھا کہ کون ہے جس نے جمع کیا ہے ان واقعات کو، وہاں پر علم حدیث کی دنیا آباد ہے جہاں ایک ایک قول کی سچائی کو پرکھا جاتا ہے. وہ آپ کے یہاں بھی نظام موجود ہے، اہل سنت کے یہاں بھی نظام موجود ہے کہ ہر قول جو ان راویوں نے بیان کیا وہ فوراً قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے پہلے پیمانے ہیں مقرر کہ یہ قابل قبول ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ان تمام باتوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تاریخی بنا دیا. اس کا کوئی جز تاریخ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. تحقیق کر کے کھڑے کھوٹے کا امتیاز تو آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کے ہر پہلو کو پوری طرح سے احاطہ تحریر میں لے آیا گیا. بس جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے جو تاریخی ہے، اس کے بعد اب اگر خواتین کی فہرست دیکھتے چلے جائیے تو دامن اسلام میں بھی حضرت خدیجہ بڑی ذی القدر خاتون ہیں اور جناب سیدہ کی والدہ گرامی ہیں،
اس کے باوجود وہ بھی اتنی تاریخی نہیں ہے جتنا کردار کو تاریخی ہونا چاہیے تھا کسی کے لیے نمونہ بننے کے لیے. نمونہ تو تبھی بنے گا نا جو ان کے متعلق علم ہوگا. اب جناب خدیجہ کی زندگی کے ابتدائی ایام کے متعلق ہم بہت زیادہ تفصیلات سے واقف نہیں ہیں. پھر وہ جو آپ نے خانہ رسول میں آ کر 10 سال گزارے 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کے، ان 15 سالوں کے بھی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں، 2 ایک باتیں سے معلوم ہوتی ہیں، ویسے مجموعی زندگی کے متعلق نہیں معلوم. پھر اعلان رسالت کے بعد بھی مورخ کی نگاہیں اب اٹھ رہی ہیں تو حضور کی ذات کی طرف اٹھ رہی ہیں. اب جناب خدیجہ ایک بھولی ہوئی شخصیت بن کے رہ گئی ہیں مورخ کے واسطے. اس لیے چاہے کتنا ہی کامل کردار کیوں نہ ہو، لیکن وہ کردار نمونہ عمل نہیں بن سکتا. نمونہ عمل ہونے کے لیے تاریخی ہونا ضروری ہے، اور یہ شرف پاک بیٹی کا ہے کہ جناب رسالت آپ کی زندگی جس طرح تاریخی ہے اس طرح جناب سیدہ دنیا نسواں خواتین کے دنیا کی پہلی خاتون ہیں جو تاریخی ہیں. غور فرمائیے تو اور خواتین جتنی بھی ہیں ان کی کسی کی بھی تاریخی حیثیت نہیں ہے. صرف تاریخ نے زیادہ سے زیادہ ان کے وجود کا ثبوت دیا. مثلا حضرت مریم ہوئی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حضرت مریم ایک خاتون کا نام ہے، بڑی جلیل القدر ہیں، بڑی محترم ہیں، جو مذہبی روایات ہم تک آئی ہیں. لیکن کیا وہ ہسٹری کا جز ہیں؟ بتائیے کہ ان کی زندگی کے شب و روز کہاں ریکارڈڈ ہے؟ کسی نے ریکارڈ کیا؟ جب ان کی تفصیلات موجود نہ ہوں تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے. اور خود دنیا اسلام میں اور جتنی عورتیں، جب حضرت خدیجہ جیسی شخصیت کہ جو بڑی نمایاں شخصیت تھی، جو اپنی ذات سے اتنی نمایاں تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آفاق ہوا ہے تو اس وقت کے لوگوں نے اس وقت کی ساری تفصیلات کو محفوظ کیا ہے. یہ الگ پہلو ہے، لیکن اس وقت میں نظر کر دوں کہ حضور کی شادی کی تمام تفصیلات، جناب خدیجہ سے شادی ہوئی اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں. کیسے پیغام دیا گیا، پیغام دینے سے پہلے جناب خدیجہ نے کس کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شخصیت کو جانچنے اور پرکھنے کے کیا کیا پیمانے مقرر کیے، کس کو نگران مقرر کیا کہ حضرت حضور کے ہر وقت کی کیفیات کو رپورٹ کریں. پھر اس کے بعد جب تمام شواہد حضور کی عظمت کے جمع ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ہاں کہا، اور ہاں بھی اس طرح سے کہ خود اس نے پیغام دیا، پیغام دے کر خود حضرت ابو طالب کے پیغام پہنچایا. اس کے بعد جب رشتے کی منظوری ہو گئی اور بارات آئی تو بارات کی تفصیل موجود ہے، نکاح کے محفل کی تفصیل موجود ہے. جتنے خطبے ہوئے، یعنی ایک خطبہ جناب ابو طالب نے دیا حضور کی طرف سے، دوسرا خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھا جناب خدیجہ کی طرف سے، وہ تمام الفاظ تاریخ میں موجود ہیں کہ خطبوں میں کیا کیا پڑھا گیا، کس طرح سے وہ مجمع بیٹھا تھا، اس کی تفصیلات ہیں، کیا کچھ حق مہر دیا گیا، ایک ایک جز موجود ہے اس شادی کا. تو میں اکثر یہ سوال کیا کرتا ہوں جناب خدیجہ کے تذکرے میں کہ کبھی یہ واقعات سنیے تو یہ ضرور غور کیجیے گا کہ یہ کس کی شادی کا تذکرہ ہے جسے مورخ نے جمع کیا ہے. یہ کس کی شادی کا بیان ہے؟ کیا رسول کی شادی کا تذکرہ ہے یا جناب خدیجہ کی شادی کا تذکرہ ہے؟ بظاہر یہ آج کے دور میں جو بات سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہے، لیکن ذرا غور کیجیے کہ یہ اس وقت شادی ہو رہی ہے حضور کا سن مبارک 25 سال ہے. اس وقت حضرت خدیجہ کی شادی کا یہ ساری تفصیلات درج ہوئی ہیں. ابھی تک ذات پیغمبر کے لیے اگر بہت جانتے ہیں مکے والے تو یہی کہ ہمیں ایک غیر معمولی نوجوان ہے، اس کا انداز ہمارے دوسرے زمانوں کے انداز سے بالکل مختلف ہے، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ ان سے بات سے تو جانتے ہیں، لیکن ابھی نبی کی حیثیت سے نہیں جانتے. ابھی ان کی وہ حیثیت جس کا کل اعلان ہوگا کہ یہ پورے سرزمین عرب کے مالک مختار بھی ہوں گے، مادی اعتبار سے بھی دنیا کے حاکم ہوں گے، یہ ساری باتیں ابھی کسی کے علم میں نہیں ہیں. چنانچہ رسول کی زندگی کے جیسے اور بہت سے واقعات ہیں مورخ نقل نہیں کیے یا اس وقت توجہ نہیں دی، یہ واقعات یعنی زمانہ جاہلیت میں جو حضور کا دور گزرا ہے، جس عہد میں حضور ہوئے ہیں اور ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں جس کی طرف مورخ کی توجہ نہیں ہے. اس شادی کے سلسلے میں اتنی تفصیلات کیوں؟ یہ رسول کی شادی نہیں بیان ہو رہی. جناب خدیجہ اتنی نمایاں شخصیت ہے کہ ان کی شادی سب کی توجہ کا باعث بن رہی ہے. اچھا خدیجہ کی شادی کس کے ساتھ؟ اب تمام تفصیلات شروع ہوئی اور ایک ایک جز کو محفوظ کیا گیا. یہ اگر جناب رسالت مآب کی شادی کی تفصیل ہوتی
اگر یہ تفصیل شاہ حضور کے رسالت کی ہوتی تو بعض میں تاریخ کی کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو غیر معمولی نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی، تو کم از کم ان کی شادی کا بھی کوئی تذکرہ موجود ہوتا۔ وہ تو اس وقت شادیاں ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کر چکے ہیں، لیکن اب کوئی تفصیل نہیں بتاتا کہ نکاح کس نے پڑھا تھا، خطبہ نکاح کیا ہوا تھا، واقعات کیا ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے رسول کی شادی سے کسی مسلمان کو کوئی دلچسپی نہ پہلے تھی نہ بعد میں۔ پہلے تو اس لیے نہیں تھی کہ ابھی دعویٰ نبوت نہیں تھا، بعد میں شاید شادی میں کوئی اہمیت نظر نہیں آئی جس کا تذکرہ کیا جاتا۔ تو جناب خدیجہ کی ذات اتنی نمایاں ذات تھی کہ ان کو مورخ نے اس وقت دیکھا کہ جب ابھی وہ شادی کی جو بالکل ذاتی گھریلو قسم کی تقریب ہے، اس تقریب میں بھی جناب خدیجہ کے واقعات پر پوری نظر تھی۔ اس کے باوجود کہ جناب خدیجہ اتنی نمایاں شخصیت ہے، ان کا کردار تاریخ کی تفصیلات، یعنی کردار کی تفصیلات تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ شرف صرف خاتون جنت کو حاصل ہے۔ تو جب جناب خدیجہ جیسی نمایاں شخصیتوں کی بھی تفصیلات میں میسر نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی کردار نمونہ عمل بن سکتا ہے عالم نسواں کے لیے تو جناب سیدہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس معجزہ کردار کا ایک اور پہلو ذرا بنیادیں بن جائیں تو اس کے بعد تفصیلات انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ معجزہ جو ہے اس کے سامنے، خود اس کردار کے سامنے جو اصل کردار ہے اس کا اسے نمونہ بننا ہے وہ ذات رسالت ہے۔ یہ جتنے بھی حضور نے بطور اہل بیت، دیکھیے قرآن جو ہے یہ کردار رسالت کی لفظی تفسیر ہے اور اہل بیت جو ہے وہ کردار رسالت کی عملی تفسیر ہے۔ جملہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ سب کچھ جو کچھ بھی پورا اسلام دوسرا نام ہے کردار رسالت کا۔ حضور جو کچھ کرتے رہے کہتے رہے وہی سب کچھ اسلام ہے۔ اب وہ جو کچھ کہتے ہو کرتے رہے، جب اس کی قولی تصویر بنائی جاتی ہے، لفظوں میں تصویر بنائی جاتی ہے، اس تصویر کا نام ہے قرآن، اور جن شخصیتوں کی صورت میں وہ تصویر بنی وہ نام ہے اہل بیت۔ لیکن اہل بیت کی جتنی جماعت ہے جو نمونہ کردار رسالت ہے، جو عکس کردار رسالت ہے، اس پوری جماعت میں جناب سیدہ کا مقام منفرد ہے، اس لیے کہ اس پوری جماعت کو وہ کچھ بتانا ہے جو رسول اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ جو صبح شام ان کا معمول تھا وہ بتانا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے کردار کو دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ رسول اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی میدان جنگ میں کھڑا ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا رسول میدان جنگ میں کیسے ہوتے تھے۔ اگر میدان امن ہے، امن و سکون کا دور ہے، اس میں جو طرز عمل ہے وہ بتا دے گا کہ رسول کا طرز عمل ہے اس موقع پہ کیا ہوتا تھا۔ تمام اہل بیت کے افراد کی ذمہ داری ہے وہ بتانا کہ جو رسول نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ خاتون جنت کو بھی یہی بتانا ہے کہ جو رسول کرتے، لیکن یہ نہیں کہ رسول نے کیا کیا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ رسول اگر عورت ہوتے تو کیا کرتے۔ یعنی ان کی ذمہ داری بالکل مختلف نوعیت کی ہے کہ ان کو اس کردار کی نمائندگی کرنی ہے کہ اگر پیغمبر مرد ہونے کے بجائے خاتون ہوتے تو اس وقت اپنے فرائض کو کیسے ادا کرتے، معمولات کو کیسے ادا کرتے۔ یعنی وہ شعبہ کردار کے نمونے کے لیے جو کردار کا ایک شعبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے وہ تمام پہلو اپنی ذات میں رکھتے ہیں کہ جو کسی انسان کی زندگی میں درپیش ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی انتہائی جامع ہیں، لیکن زبان رسالت سے جو کچھ ہم تک منتقل ہوئے قاعدے قانون، اس قانون کے سلسلے میں تو وہ خواتین کو بھی قانون بتا سکتے ہیں اور بتائے ہیں، اور مردوں کے لیے بھی قانون بتائیں گے۔ قانون تو پورے انسانی معاشرے کے لیے وہ دیں گے، لیکن نمونہ عمل، وہ جو سنت، جو نئی چیز انٹروڈیوس کی گئی ہے اسلام میں، جو کردار متعارف کرایا گیا ہے، دین کو اسی کردار کے ذریعے سے بچنا ہے، وہ رسول کچھ بھی کریں لیکن وہ کردار مردوں کے کردار کو پیش کر سکتے ہیں، خواتین کا کردار نہیں پیش کر سکتے۔ یعنی کم از کم ایک بات تو بہت ہی واضح سی ہے کہ خواتین کے لیے ماں بننا ان کا ایک شرف ہے، تو رسول ماں بن کے تو نہیں دکھا سکتا، وہ وہی کوئی دکھا سکتا ہے جو صرف کے اعتبار سے، اپنی جنس کے اعتبار سے جتنی لمٹس ہیں اسی میں رہتے ہوئے کردار کو مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو
اب ایک ضرورت تھی کہ کیسا نمونہ عمل ہو جو یہ بتائے کہ اگر کوئی نبی عورت ہو یا کوئی نمونہ عمل عورتوں کے لیے ہو تو وہ نبوت کی طرف سے کیسا نمونہ ہونا چاہیے؟ وہ نمونہ خاتون جنت کی ذات ہے. یہ آپ کے کردار کی دوسری خصوصیت ہے. یعنی پہلا یہ کہ ان کا کردار تاریخی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا کردار جو ہے اس خلا کو پور کرتا ہے جو تعلیمات میں کسی عورت کے نمونہ عمل کے لیے درکار تھا، اس کمی کو پورا کرتا ہے. اور تیسری بڑی اہم ضرورت یہ ہے کہ جس عورت کو جو خاتون بھی نمونہ عمل بنے طبقہ خواتین کے لیے، وہ ہر اعتبار سے جامع کردار، یعنی یکروخہ کردار نہ ہو، ون سائیڈڈ کردار نہ ہو. ایک شعبہ زندگی میں تو اس کا عمل نظر آ گیا، دوسری سارے شعبے خالی رہ جائیں تو اب بھلا بتائیے انسانی زندگی کتنے شعبے کتنے پہلو رکھتی ہے. ایک عورت کی زندگی میں جو جو کیفیتیں آتی ہیں، اگر نمونہ عمل ان تمام کیفیتوں کو اپنی ذات میں نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نمونہ عمل نہیں ہے. ایک جز کا نمونہ، ایک کامل نمونہ رکھنے والا اگر دوسرے جز سے خالی ہے تو یہ کمال اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی وہ دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا. اب مختصر سے لفظوں میں یہی دیکھ لیجئے کہ ایک عورت کے لیے 3 حیثیتیں تو بہر صورت اس کی زندگی میں ہیں کہ وہ بیٹی بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ ماں بھی ہے. تو اب بیٹی، بیوی، ماں، اگر کوئی خاتون ہمارے سامنے ہو کہ وہ بیٹی ہو، بیوی ہو لیکن ماں نہ بنی ہو تو بھلا بتائیے وہ نمونہ عمل ہو سکتا ہے خواتین کے لیے؟ کوئی بھی خاتون اس کے سامنے ایک غیر شادی شدہ عورت آ جائے، حضرت مریم آ جائیں اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ، تمام کمالات کے ساتھ، قرآن مجید کے بخشے ہوئے اعزازات کے ساتھ کہ سید النساء العالمین ہیں جناب مریم، اور صاحب کمال خواتین میں شمار ہوتی ہیں، 4 دنیا کی کامل ترین عورتیں ہیں، اس میں سے ایک جناب مریم ہے. لیکن وہ آ گئیں اپنی تمام عبادتوں کے ساتھ، تمام ریاضتوں کے ساتھ. ایک عورت نے دیکھا اور اس نے کہا کہ بی بی آپ کو میں دیکھ کے کیا کروں؟ آپ نے یہ تو بتایا کہ اگر آپ کو چڑھا دیا جائے کسی مسجد کے اوپر، کسی خانہ کعبہ یا بیت المقدس کے اوپر، تو وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کیسے کیا جاتا ہے یہ تو کر لیا ہے. ذرا یہ بچوں کا جنجال ہو، یہ شوہر کے تقاضے ہوں اور اس کے بعد زندگی گزار کے دکھائیے تو ہم مانیں. ان سے تو آپ محروم ہیں. چنانچہ نمونہ عمل نہیں بن سکتی. جناب مریم ہی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چلیے اللہ نے اولاد دی لیکن اس کے باوجود شوہر نام کی زندگی کا وجود زندگی میں بالکل نہیں ہے. اب ایسی صورت میں وہ زیادہ سے زیادہ اولاد کی بات تو کر سکتی ہے. دیکھو بھائی میں ماں بڑی اچھی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نبی بنا، وہ اتنا اس نے ترقی کیا، شخصیت اتنی جامع اور کامل تھی. لیکن کہا جائے گا کہ جناب آپ کو ایک عدد بیٹا ملا، اس کی پرورش آپ کے ذمہ تھی. ذرا شوہر سر کے اوپر ہو، اس کے مطالبات بھی ہوں یا بچوں کی کسی جماعت بھی ہو، پھر آپ کی بنا کے دکھائیں کسی کو نبی، تب ہم مانیں کہ آپ میں کوئی کمال ہے، آپ کی تربیت میں کوئی خوبی ہے. یہ تربیت کیا ہے؟ یہ ادھوری تربیت ہے. غرض ہر عورت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے نمونہ عمل وہ ذات ہو جو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہو، اور ان تمام شعبوں کی ذمہ داریوں میں کہیں نقص یا عیب نہ پایا جائے. تب وہ کردار جو ہے وہ نمونہ عمل بنے گا. اس اعتبار سے پھر دیکھیے گا تو پوری تاریخ انسانیت میں جتنی بڑی بڑی عورتوں کا نام لیا جاتا ہے ان سب عورتوں میں صرف جناب سیدہ ہیں جو جامع ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں. کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ نے اپنے کردار کی عظمتوں کا ثبوت نہ دیا ہو. اور سب سے بڑی حیران کن بات جو ہے جو جناب سیدہ کے کردار کے معجزے کی معجز پن کو اور زیادہ نمایاں کرتی ہے، یہ ساری جامع شخصیت، یہ تمام اعتبار سے عورتوں کی تمام ذمہ داریوں کی عملی تصویر، یہ تصویر کوئی بڑے طویل عرصے میں نہیں بنی ہے. کوئی بہت موقع نہیں ملا ہے کہ اتنے عرصے تک بیٹی نہیں اور اتنے عرصے تک بیوی نہیں اور اتنے عرصے تک ماں بنی تب جا کے یہ مجموعی شکل تیار ہوئی. یہ سارا عمل جتنا مجموعی کردار ہے اس کے لیے کل عرصہ زندگی کا 18 سال ہے. یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ وہ مکمل وہ صرف 18 سال جس کے اندر عام طور پر آج کے عہد میں تو اتنے عمر میں خواتین بلوغت کی حدوں میں داخل ہوتی ہیں، یعنی ذہنی بلوغت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کو باشعور سمجھا جائے گا. آپ کے ہاں ووٹ دینے کا اختیار بھی آپ کے ہاں یا ہماری مملکت میں بھی وہ کم سے کم 18 سال کی عمر رکھی جاتی ہے کہ اب اس قابل ہوا ہے کہ اپنی رائے دے سکے.
کسی قابل قبول ہو سکتی ہے. ڈرائیونگ کے لائسنس بھی تقریباً 1 آدھ سال پہلے 1 آدھ سال بعد اس کے جاری کیے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں. یعنی 18 سال وہ عمر ہے کہ جہاں جا کر ابھی اس کے ایک عورت ہونے کا، یعنی ایک مکمل عورت ہونے کی حیثیت سے اس کا تعارف ہو رہا ہے. اس مختصر سے عرصے میں جس کو عدم بلوغت کا زمانہ کہا جائے، عدم شعور کا زمانہ کہا جائے، اس زمانے میں جناب سیدہ کو کامل ترین کردار کے طور پر دنیا کے سامنے اپنے نقوش چھوڑنے ہیں. اب جو نقوش چھوڑ کے جائیں اور وہ اتنے مکمل ہوں کہ ہر شعبے کو بھرپور طور پر اس طرح سے پر کر دیں کہ اس کے بعد تاریخ اسلام کی کوئی عورت بھی سامنے آئے وہ کردار کے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی نظر نہ آئے، تو پھر اس خاتون کی عظمت کو بھی سلام کرنے کو دل چاہتا ہے اور ان کے معجزہ کردار ہونے کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے. ذرا سوچئے کہ 18 سال کا مختصر سا عرصہ اور اس عرصے میں بھی یعنی کیا کیا کیفیت ہے. تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آتی رہیں گی، مختلف حیثیتوں پہ بات بھی ہوگی. یہ خالصتاً تعمیری گفتگو کا سلسلہ ہے. کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو اس حوالوں سے جان سکیں جو حوالے ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں کسی شخص کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ پہلو کہ خدا نے ان کو کتنا علم دیا ہے، کتنا اختیار دیا ہے، کتنا بلند منصب ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے ان کے عظیم کردار کے صلے میں ان کو بطور انعام عطا کی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے ان کی ذات کے اوپر. لیکن نہ آج ہمیں ان باتوں سے آگے ہی کوئی خاص فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ آخرت میں ہمیں اس کی جواب دہی کرنی ہے کہ ان کا اختیار کتنا تھا، ان کا علم کتنا تھا. جواب دہی یہ کرنی ہے کہ یہ نہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے ان کو کیا کیا فضیلتیں دی تھیں. وہاں جا کے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جو کچھ تمہیں دیا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا سنا. یعنی یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ علم اہل بیت کتنا ہے، اختیار اہل بیت کتنا ہے. سوال تو یہ ہوگا کہ جس دین کو لے کے خدا کا رسول آیا تھا اور جس کو قائم رکھنے کے لیے اہل بیت نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اس دین کے راستے میں تم کتنا چلے، اس کا تمہیں جواب دینا ہے. تو جس چیز کا جواب دینا ہے، میرا اس وقت کی گفتگو کا سلسلہ اس سے مربوط ہے، ان فضائل کے پہلوؤں سے نہیں. وہ فضائل بے حساب ہیں، ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے احاطہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس رب کی طرف سے عطا ہو رہے ہیں کہ جس کے خزانے لامحدود ہیں، اور ان کو عطا ہو رہے ہیں کہ جن سے زیادہ مستحق کوئی اور نہیں ہے. یعنی اس کے پاس دینے کے لیے لامحدود خزانے ہیں اور یہ دینے والے ان سے بڑھ کر کوئی اور حق نہیں رکھتا کہ جو ان نعمتوں سے فیضیاب ہو سکے. تو ایسی صورت میں اللہ نے کیا کیا دیا ہوگا ہماری عقل و شعور اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی. فضائل آل محمد کا جب اس حوالے سے توجہ دیجیے گا تو ہماری عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس میں سے کچھ کا شمار بالکل سطحی سطح پہ کر لیتے ہیں اپنی محدود عقلوں کے مطابق اور سمجھتے ہیں کہ بڑی معرفت حاصل ہو گئی. یہ معرفت کی بالکل ابتدائی منزلیں بھی شاید نہ ہو جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس طریقے سے جان کے. تو کیوں وہ کام کیا جائے کہ جو ہمارے اختیار و عقل و شعور سے بالا تر ہے، کیوں نہ اس کی طرف توجہ دی جائے جس کے ہم جواب دے بھی ہیں اور جو ہمارے عقل و شعور میں بھی آنے والی ہے. تو چنانچہ جناب والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون وہ جامع کردار کی مالک ہے کہ جو کسی اور کو یہ جامعیت، یہ یعنی ایک ذات میں تمام پہلوؤں کا جمع ہو جانا، یہ ہمیں کسی اور جگہ نظر نہیں آتا. یہ جامعیت کا اندازہ لگائیے. میں نے اس کے 18 سال کا سن ہے کل آپ کا عرصہ حیات. ابتدائی 2 سال یا 2.5 سال ماں کی آگوش میں گزرے. 2.5 سال کے بعد ہی شاہ ابو طالب کی ایک کڑی منزل آ گئی جو ایک طرح سے گویا تمام خاندان رسالت کو پابند کر دیا گیا ایک گھاٹی کے اندر، جہاں پہ وہ پوری سوسائٹی سے کٹ کے الگ زندگی گزار رہے تھے. کسی قسم کا لین دین نہیں کر رہے تھے مکے والے، کوئی تعلق قائم نہیں تھا. بہت مشکل زمانہ ہے. ایسا زمانہ ہے کہ جہاں درختوں کے پتے کھا کھا کے بھی بعض گزارا کیا گیا ہے. یہ کیفیت رہی ہے کہ اس عالم میں عرب کی سب سے دولت مند خاتون اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کے اس خوف و ہراس کی فضا میں جو چاروں طرف تاری ہے، ہر طرف دشمن موجود ہیں، جہاں خطرات کی کیفیت یہ ہو کہ جناب سیدہ کے والد گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روز رات کو ان کا بستر تبدیل کرنا پڑے اور ان کے بستر سے ہٹا کے وہاں پر حضرت ابو طالب اپنے کسی اور بیٹے کو لٹائیں. صرف یہ خطرات تھے
جن کے اندیشے تھے. اب ذرا سوچئے کہ 2-2.5 سال کی بچی کے سامنے ان خطرات کا اثر کیا ہونا چاہیے. 3.5 سال کا عرصہ اس کیفیت میں گزرا ہے، اور اس کیفیت کے اندر یعنی یہاں پر رہتے ہوئے اب عالم یہ ہے کہ اب یعنی کوئی رات نہیں ہے کہ جب یہ خطرہ نہ ہو کہ دشمن کہیں حملہ آور نہ ہو جائے. امن و سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. معاشی حالات کی کیفیت میں نے عرض کر دی، وسائل حیات انتہائی نہ ہونے کے برابر. اس میں ابتدا ہو رہی ہے جناب خدیجہ جناب سیدہ کی، اور اس کے بعد ابھی یعنی شام ابو طالب سے باہر نکلے ہیں کہ والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اب بیٹی کے سامنے جو انتہائی کم سے بیٹی ہے، 5-5.5 سال کا سن ہے، اور اس 5.5 سال کی سن میں اس کی ذمہ داریوں میں صرف اپنے آپ کو سنبھالنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ باپ جو ہر طرف سے مصائب میں گھرا ہوا ہے، جس کی زندگی بھی دشوار ہے، اور جس کی شب و روز کی مصروفیات ایسی ہیں کہ ہر روز نئے مسائل کے ساتھ رسول گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. کبھی جسم زخمی ہے، کبھی لباس کو آلودہ کر دیا گیا ہے، کبھی پیروں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، اور اس ننھی بچی کو یعنی باپ کی اس طرح سے خدمت کرنی ہے کہ ماں کے چلے جانے کے بعد اب وہ جو ماں کا کردار ہے وہ بھی اسی بچی کو سر انجام دینا ہے. اب ذرا سوچئے کہ ایسے ماحول میں جس بچے نے آنکھ کھولی ہو، اس بچے کی شخصیت کیا ہونی چاہیے. عام طور پر تاثر یہ ہوگا، کسی ماہر نفسیات سے سامنے سوال رکھیے کہ حالات ایسے ہوں، مسلسل خوف کے عالم میں، مسلسل اندیشوں کی کیفیت میں اگر کسی نے آنکھ کھولی ہو اور اپنے عمر کے ایک بنیادی سال گزارے ہوں، تو وہ ایک ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، معاشرے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھنے والی، کبھی انیشیٹو نہ لینے والی شخصیت پیدا ہوگی. اس کا جو نتیجہ ہوگا ایسے اس کے اندر وہ کچری ہوئی مسخ شدہ شخصیت ہوگی. لیکن اگر شخصیت میں پوری زندگی میں کبھی کوئی جھول نظر نہ آئے، کہیں کوئی کمپلیکس نظر نہ آئے، کہیں شخصیت بگڑی ہوئی نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ عام شخصیت نہیں، یہ معجزہ ہے جو اس کے اندر سے وقوع پذیر ہوا ہے. بہرطور اس کے بعد کے جتنے مراحل ہیں آپ کی حیات کے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ اب باپ کی خدمت ہجرت تک 3 سال کا عرصہ ہے جو باپ کے ساتھ یہاں پہ گزرا ہے. 1 سال مدینے میں جا کے رسول کے گھر میں گزارا ہے، مدینے کا دوسرا سال ہے کہ اب شوہر کے گھر میں آ گئی ہیں. اس کیفیت میں کہ شوہر کے پاس جس وقت شادی ہو رہی تھی تو رسول نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے، تو جناب امیر نے فرمایا تھا کہ ایک گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، ایک مشکیزہ ہے، اور ایک یہ تلوار ہے، وہ زرہ ہے. تلوار ہے، زرہ ہے، اور یہ اونٹ ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اونٹ تمہیں چاہیے، اس پہ پانی آنی لانا ہوتا ہے، غذا لانی ہوتی ہے. یہ تلوار تمہیں میدان جہاد میں درکار ہوگی، البتہ زرہ تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، یہ زرہ فروخت کر دو. اب سوچیے جس کا کل اثاثہ ہی زرہ رہی ہو، وہ زرہ بک جائے تو اب اس گھر میں جا کر کون سا سکون میسر آئے گا. معاشی اعتبار سے مسائل ہی مسائل کا سامنا تھا. اس کے اندر جناب سیدہ نے دل گزارے، اور پھر جو جناب سیدہ کو عظیم کام کرنا تھا اپنے کردار کے حوالے سے، وہ یہ کہ کوئی غیر معمولی صورتحال کا سامنا نہیں ہے. دیکھیے شخصیت کا حسن اس وقت نکھر کے سامنے آتا ہے جب کوئی غیر معمولی صورتحال ہو. ایک شخص بہادر ہے، کہتے ہیں بڑا بہادر ہے، کیسے پتہ چلے بہادری ہو؟ کوئی تو میدان جنگ ہو، کوئی چیلنج اس کے سامنے آئے، اس پر وہ شجاعت کا مظاہرہ کرے تو ہم کہتے ہیں بڑا شجاع ہے. کوئی عالم ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے عالم ہیں، ہمیں ان کے علم کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ان کے سامنے کوئی مشکل پیچیدہ مسئلہ نہ رکھا جائے جو اسے اپنے علم سے اس کو گتھیاں سلجھائیں، تب لوگوں کو پتہ چلے گا ہاں یہ صحیح معنوں میں عالم ہے. جب تک ایسے مواقع نہ آئیں جو غیر معمولی ہوں، اس وقت تک غیر معمولی صلاحیتیں ظاہر نہیں ہوا کرتی. جتنے بڑے جرنیل ہیں انہوں نے اپنے جرنیل ہونا ثابت کیا میدان جنگ کے اندر، جتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنے علم ظاہر کیا درسگاہوں کے اندر، جتنے بڑے تاجر ہیں انہوں نے تجارت کر کے کسی بڑی تجارت میں اپنے آپ کو نمایاں مقام دلا کر تب اپنے آپ کو بنوایا. اس کے مقابلے میں عورت کی عظمت کا سارا انحصار اس کی گھر کی چار دیواری میں ہے، جہاں کچھ غیر معمولی نہیں ہوگا. وہی شوہر ہے، وہی بچے ہیں، وہی روزمرہ کے معمولات ہیں، کوئی غیر معمولی کیفیت نہیں ہے. اس غیر معمولی کیفیت میں، اس معمول کی کیفیت میں کوئی غیر معمولی نظر آئے تو اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہو سکتا.
یعنی یہاں پر پہنچ کر تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جناب امیر کی عظمت کا ہمیں کچھ یاد کہاں پتہ چلتا اگر بدر احد حنین اور صفین اور نعمان وغیرہ کے مارکے نہ ہوتے. جناب امیر کے علم و دانش کا ہمیں کیسے پتہ چلتا جب تک ان کے پاس لوگ آ کر اور ان سے علم کی جواہر پا کر یہ اعتراف نہ کرتے کہ اگر علی جیسے عالم کی ذات موجود نہ ہوتی تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. اگر کہیں دروازے کے اوپر کسی نے آ کے سوال نہ کیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ علی کتنا سخی ہے. یعنی تمام زندگی کے مواقع تمام کارناموں کا پتہ چلا غیر معمولی حالات میں. لیکن سیدہ کی پوری زندگی معمول کے حالات میں گزری ہے. غیر معمولی صورتحال کا سامنا کسی میدان جنگ میں جا کے فوجوں کی قیادت نہیں کی خاتون جنت نے, کہیں جا کے کسی مسجد میں درس نہیں دیے ہیں, کوئی اس اعتبار سے کمالات نہیں دکھائے. لیکن آپ کا علم بھی ثابت ہوا, آپ کی شجاعت بھی ثابت ہوئی, آپ کا صبر بھی ثابت ہوا. غیر معمولی حالات معمولی حالات میں اپنے آپ کو غیر معمولی ثابت کر دینا بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. بس ہمیں محترم یہ سن مبارک آپ کا 18 سال ہے کہ جب پیغام ازل کو آپ نے لبیک کہا, لیکن یہ 18 سال کے ادوار میں جہاں اور بہت کچھ دیکھا, وہاں زمانے کے تغیرات اتنے دیکھے جو پھر یعنی پہلے ابتدا کے مسائل ایک طرف تھے, ہوتے ہوتے وہ کیفیت آئی کہ جناب سیدہ کو سکون کی کیفیت میسر آنی شروع ہوئی اور وہ ایک مقام نظر آنے لگا کہ اب عظمت سیدہ دنیا میں متعارف ہو رہی ہے. زمانے کا آخری رسول وہ شان سیدہ بتانے کے لیے یہ کرتا ہے, ایک دفعہ نہیں بار بار یہ کرتا ہے کہ سیدہ کے دروازے پہ جاتا ہے, سلام کرتا ہے, آیت تطہیر کی تلاوت کرتا ہے. مدینے سے کسی کام سے جانا ہو, باہر جانا ہو تو سب سے ملاقات کرنے کے بعد آخری شخصیت جس سے مل کے رسول جاتے تھے وہ جناب سیدہ ہوتی تھی. جب باہر سے کبھی مدینے کے اندر آتے تھے تو سب سے پہلے جس کے پاس جاتے تھے وہ جناب سیدہ ہوتی تھی. یعنی رسول کے لیے سب سے اہم ترین شخصیت اس خاتون کی ذات تھی. کہاں تو عزت و احترام کا یہ مقام ملے اور کہاں اچانک زمانے کی آنکھیں ایسی بدل جائیں, ایسا انقلاب آ جائے کہ وہی مدینہ ہو, وہی مسجد نبوی ہو اور وہاں اگر سیدہ کو بھرے مجمع میں سب کے سامنے کہا جائے کہ تمہارا قول قابل قبول نہیں ہے, دوسرے لفظ میں کہا جائے کہ تم جھوٹی ہو. یہ اتنا بڑا الزام تھا جناب سیدہ کی ذات گرامی پر کہ صادق باپ کی صادقہ بیٹی جس کی سچائی کی قرآن نے صدق فراہم کی تھی, اس کو بھرے مجمع میں یہ کہہ دینا ہی سب سے بڑی توہین کی انتہا ہے. لوگ تو شمار اس سے کرتے ہیں نا ظلم کو کہ اتنے تماچے مارے ظالم نے, اتنے نیزوں کا وار کیا, اتنے تلواروں کا وار کیا. جناب والا یہ جس کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے اس کی حیثیت کا بڑا تعلق ہے اس بات سے کہ مصیبت کی بڑائی کیا ہے. مصیبت کی بڑائی اس کی کوانٹٹی میں نہیں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت تھی. مصیبت کی کوانٹٹی یہ, مصیبت کا پیمانہ یہ کہ جس کو مصیبت پیش آ رہی ہے وہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کا کتنا عادی ہے. دیکھیے اگر سیدہ پہ تلوار کے وار ہوتے, نیزے بھالے کے وار ہوتے, وہ اتنے شدید نہ ہوتے. جتنی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ باپ کے ممبر پر سے بیٹھا ہوا کوئی شخص اس سیدہ کو جس کے لیے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت کہہ رہی ہو کہ یہ جھوٹوں کے مقابلے میں وہ سچی ہیں, کہ اگر یہ آ جائیں تو دنیا کے اندر کوئی شخص بھی ان کو کسی بھی حوالے سے جھوٹا نہیں کہہ سکتا, ہر اعتبار سے ساتھ ہیں. سچائی کی سند قرآن دے رہا ہو اور یہاں مجمع میں کہا جائے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے, یہ تکلیف دہ ترین بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جب شہزادی فریاد کرے گی نا اللہ کے سامنے تو شاید کربلا کا تذکرہ بعد میں کرے, حسین کی شہادت کا ذکر بعد میں کرے. پہلی فریاد یہ کرے گی کہ بھرے مجمع میں مجھے جھوٹا کہا گیا, نبی کے ممبر سے بیٹھ کر مجھے جھوٹا کہا گیا. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. بس جناب والا یہ مصائب کی انتہا تھی کہ ان 75 دنوں یا 90 دنوں, دو ہی ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ بعض رسول 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی. آپ جو اس دن منا رہے ہیں یہ 90 دن کی روایت سے منا رہے ہیں. 90 دن یعنی 3 مہینے. اس 3 مہینے میں خدا جانے کیا کیا مصیبتیں پڑی کہ خاتون جنت نے, جس کی زبان مبالغہ نہیں کرتی, جو شاعری نہیں کرتی, یوں سمجھیے کہ جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے, کہ کہتی ہیں کہ یہ مصیبتیں جو مجھ پہ پڑی ہیں اگر دلوں پہ پڑتی تو شب تاریخ وہ رات میں بدل جاتے.
ایسی مصیبتیں، وہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ بزرگان گرامی اس وقت یہ تفصیلات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آئندہ مجلس سے ہوتی رہے گی اور بیان جاری رہے گا۔ مجھے تو اس بیوی کے مصیبتوں میں سے کوئی لمحہ ایسا نظر نہیں آتا جو مصائب نہ ہوں۔ بس ایک لمحے کا ذکر کروں کہ جب واقعہ احد ہو رہا تھا، جنگ احد ہو رہی تھی، جنگ احد میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں مسلمان کامیابی حاصل کر رہے تھے، پھر اس کے بعد رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی کچھ لوگوں نے، مال غنیمت لوٹنے میں لگے، کفار کو موقع ملا اور مسلمانوں پہ دو طرف سے حملہ آور ہو گئے، جو سامنے تھے وہ پلٹ آئے، کچھ لوگ پیچھے سے حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کو ایک طرح کی شکست ہونے لگی۔ اس کے اندر جب ہر طرف لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اس وقت ایک صدا گونجی کہ نعوذ باللہ محمد مارے گئے، پیغمبر شہید ہو گئے۔ بس اس خبر کو اڑنا تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے، میدان سے سب بھاگنے لگے۔ بھاگتے ہوئے کچھ لوگ، چونکہ شہر مدینہ کے ساتھ ہی تھا یہ علاقہ کہ جہاں جنگ ہو رہی تھی، جنگ احد، چنانچہ کچھ لوگ بھاگ کر شہر میں واپس آئے، کچھ تو پہاڑوں میں چڑھ گئے، کچھ نزدیک کے گاؤں وغیرہ میں چلے گئے، کچھ ایسے تھے کہ جو بھاگ کے مدینے کی طرف آئے۔ اب مدینے کی گلیوں سے آواز دیتا ہوا ایک شخص جا رہا ہے کہ پیغمبر خدا مارے گئے، رسول خدا مارے گئے۔ دل چاہتا ہے کہوں کہ اے شخص ذرا اپنی آواز کو آہستہ کر لے، اس لیے کہ پیغمبر کے بخیریت واپس ہونے کی امید لیے ہوئے ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو اس انتظار میں کہ رسول کے قدموں کی آہٹ سنے۔ اس کے لیے بڑا اذیتناک جملہ ہوگا، لیکن بتانے والے نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، خبر دیتا گیا۔ یہ خبر سیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ اب نہ معلوم دل میں کیا کیا کیفیت پیدا ہوئی ہوگی۔ فوراً چادر اٹھائی، سر سے پیر تک خود کو چادر میں ڈھانپا۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی کچھ اور عورتیں جو اس دوران میں آ گئی تھی جناب سیدہ کے گھر میں، سب کو ساتھ لے کے روانہ ہوئی آپ میدان احد کی طرف۔ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ بی بی نے پتہ نہیں کس طرح سے اس اضطراب کی حالت میں طے کیا، اور اس بعد میدان میں پہنچی تو دیکھا کہ باپ ایک پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہے، پہاڑ کے دہانے پر، اور وہاں پر علی بن ابی طالب ڈھال میں پانی لے کے آ رہے ہیں، حضور کی دہن مبارک کو دھو رہے ہیں۔ باپ کو زندہ سلامت دیکھا، سکون آ گیا، جناب خدیجہ کو سکون آ گیا۔ اب علی و سیدہ مل کر حضور کے زخموں کے اوپر جو بھی اہتمام کر سکتے تھے آپ کے دوائی علاج کا، وہ سب کرنے لگے۔ میں کہوں گا کہ خاتون جنت، آپ نے بابا کے مرنے کی خبر سنی، آئی تو بابا کو زندہ پایا، اور پھر جو خدمت ہو سکتی تھی سرانجام دی۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی پوتی ہے، کربلا میں اس کے کان تک بھی آواز آئی ہے، حسین بھی کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ اس بچی نے اس کو خبر ملی، اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ باہر نکلی خیمے سے، چاہتی ہے کہ بابا تک پہنچ جائے، لیکن اس دوران میں کچھ اور درمیان میں لوگ قائد ہو گئے، اور وہ بچی کہ جسے باپ تک پہنچنے کی آرزو تھی، اس نے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی آ کے چہرے پہ تماچے مار رہا ہے، کوئی کھانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے۔ روتی ہوئی بچی کسی صورت سے ڈھونڈتی ڈھونڈتی بابا تک پہنچے تو وہاں تو بابا کو صحیح سلامت دیکھا تھا سیدہ نے۔ سکینہ نے آگے کیا دیکھا کہ بابا کا جسم تو موجود ہے، سر نظر نہیں آتا، سر نظر نہیں آتا، اور سکینہ سے یہ سر ایسا دور ہوا کہ اس کے بعد سکینہ جب بھی دیکھتی تھی، کبھی لوگ کے رضا میں دیکھتی تھی بابا کے سر کو، کبھی کسی دربار میں تشت میں رکھا دیکھتی تھی، لیکن سکینہ کی آگوش سے بابا کا سر ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ رب العالمین نے اہل بیت کے کردار کے روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری خواتین کو یہ سعادت عطا فرما کہ وہ کردار جناب سیدہ کے روشنی میں اپنی حیات کو طے کریں۔ پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین بطفیل جناب خاتون جنت ان کی شفاعت و مغفرت، ان کی شفاعت جناب سیدہ عطا فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ رب العالمین جو ہم نے ابھی اس دنیا میں موجود ہیں ان کو پروردگار توفیق دے کہ اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرتے ہوئے ان کے نقش قدم کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ رب العالمین اور مومنین کی جو جو حاجتیں ہیں ان کو بھی پورا فرما دیں، اور پروردگارہ یہاں ہم مغفرت کی دعا اپنے مرنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، اس میں جو موجود ہر فرد کے مرحومین کے لیے کر رہے ہیں،
ان تمام مومنین کے لیے کر رہے ہیں کہ جو جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. پروردگارا وہاں بالخصوص ہم جناب معصوم علی کارا جو صاحبزادے ہیں محمد علی کارا کے، پروردگارا وہ تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں، ان کے درجات آخر کو بلند فرما. یا اللہ اپنی آخری نصرت کا پردہ غیب سے یہ فرزند زہرا ظاہر ہو تو تیرے دین کی سربلندی بھی ہو اور مومنین کے مصائب کا خاتمہ بھی ہو، اور سب سے بڑے ان مصائب کا خاتمہ ہو جو اب تک خاندان اہل بیت کے ساتھ مخصوص رہے. یا اللہ امام کے ایام فرج بتا، خوشی کے لمحات بتا. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص اپنے مرحومین کے سارے سوال کے لیے بھی اور جناب معصوم علی کارا صاحب کی سارے